ابن خلدون کے مطابق مصر میں ہونے والے واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متعلقین کے ساتھ کنعان کی طرف روانہ ہوئے اور مقام جبرون، جسے اب مقام خلیل کہا جاتا ہے، وہاں پر قیام کیا۔ یہ وہی مقام ہے جسے صائبہ، ہیکل، مشتری اور زہرہ کہتے ہیں۔ عبرانیوں نے اس کا نام ایلیہ یعنی اللہ کا گھر رکھا تھا۔ اسی دوران سیدہ سارہ نے یہ سوچ کر سیدہ ہاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام کو نکاح کی اجازت دے دی کہ شاید انہیں اللہ کریم کوئی لڑکا عطا فرما دے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لڑکا ہونے کی دعا مانگی تھی۔ یہ نکاح 86 سال کی عمر میں ہوا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مصر کے بعد آپ علیہ السلام بیت المقدس تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ کثیر تعداد میں مال و متاع اور خدام تھے۔ یہاں سے آپ علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام بہت سا مال لے کر غور کے علاقے میں چلے گئے اور ام البلاد سدوم نامی شہر میں قیام پذیر ہوئے۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے خلیل، ذرا نظر اٹھا کر مشرق و مغرب، شمال جنوب تو دیکھو، یہ ساری زمین تیری اولاد کو دیتا ہوں اور تیری اولاد کو ریت کے ذروں کے برابر بڑھا دوں گا۔ اس بشارت کا مصداق امت محمدیہ بھی ہے کہ یہ بشارت نامکمل ہے جبکہ امت محمدیہ کو اس کا مصداق نہ مانا جائے۔ اس کی تائید ایک اور حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، میں نے اس کے مشرق و مغرب کا مشاہدہ کیا، میری امت کی حکومت زمین کے اس حصے تک پہنچے گی جہاں تک زمین کو سمیٹا گیا ہے۔ تاریخ الیعقوبی میں ہے کہ بلاد نمرود سے ہجرت کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ارض فلسطین میں اترے اور آپ کے مال و متاع میں بڑی برکت ہو گئی۔ بس یہ لوگ سدوم اور عمورہ کے شہروں کی طرف گئے۔ مالی وسعت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے میرے کریم رب، میں مال کو کیا کروں گا، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہی فرمائی کہ تیرے بیٹوں کو کثرت بخشوں گا اور وہ ستاروں کی تعداد کی مانند ہو جائیں گے۔ پھر سیدہ ہاجرہ نے بچہ جنا تو حضرت سارہ کے دل میں رشک پیدا ہوا اور فرمایا کہ انہیں یہاں سے کہیں دور کر دیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اہل کتاب کا بیان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے نیک اور طیب اولاد کی دعا کی اور اللہ رب العزت نے انہیں بشارت دی تھی۔ بیت المقدس میں 20 سال قیام کے دوران ہی سیدہ سارہ نے سیدہ ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کیا۔ جب حاملہ ہوئیں تو سیدہ سارہ حسد اور رشک کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام خوف کھا کر دور ایک چشمے پر پہنچی جہاں اللہ رب العزت کے ایک فرشتے نے ان سے کہا، بے خوف ہو کر واپس چلی جائیے کیونکہ اللہ رب العزت آپ کو ایک بابرکت فرزند عطا فرمانے والے ہیں اور جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام اسماعیل رکھیے گا۔ دنیا کے تمام انسان ان کے زیر دست ہوں گے اور ان کے بھائی ساری دنیا پر اقتدار حاصل کریں گے۔ فرشتے کے اس پیغام پر سیدہ ہاجرہ خوش ہو گئیں۔ آپ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی اور اس کے 13 سال بعد حضرت سارہ کے بطن مبارکہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام تولد ہوئے۔ مورخین نے مستند حوالوں سے لکھا ہے کہ ولادت اسماعیل کے بعد سارہ کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ان کو کہیں دور بھجوا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں جا پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند تھے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان تھا، لیکن حیران کن طور پر اس وادی کے درمیان ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنہا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم جانے جگر سمیت درخت کے نیچے بٹھا دیا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر
वापसी के लिए पलट आए। हज़रत हाजरा ने जब ये देखा तो लपक कर दामन पकड़ा और बोली, ए इब्राहिम, हमें इस दश्त बयाबान में छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत हाजरा के बार बार फरियाद करने पर भी आप खामोश रहे तो उन्होंने अर्ज़ किया, ए इब्राहिम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? आपने फरमाया, हाँ। हज़रत हाजरा ने ये सुना तो बड़े यकीन और एतमाद के साथ फरमाया, फिर हमारा परवरदिगार हमें ज़ाया नहीं फरमाएगा। हज़रत इब्राहिम आगे बढ़ गए, लेकिन उल्फत पिदरी के तहत मजबूर होकर एक टीले की ओट में पहुंच गए, जहां से हज़रत हाजरा उनको न देख सकती थी, और फिर बारी ताला के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठा लिए। मेरे रब, मैंने ऐसे मैदान में अपनी एक औलाद बसाई है जहां की खेती नहीं है, तेरे मोहतरम घर के पास, ताकि वो नमाज कायम करें, लिहाजा लोगों के दिलों को उनकी तरफ मायल रख और उनको रोज़ी दे मेवों से, शायद कि वो शुक्र करें। इब्न साद के अल्फाज भी काबिल तवज्जो हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह करीम के हुक्म की इत्तिबा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुर्राक पर सवार हुए। इस्माईल अलैहिस्सलाम 2 साल के थे, उनको आगे बिठा लिया और सैयदा हाजरा को पीछे बिठाया। साथ में जिब्रील अमीन थे। इस कैफियत में मक्का पहुँचे तो वहाँ इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ को बैतुल्लाह के एक गोशे में उतारा और ख़ुद शाम वापस तशरीफ़ ले गए। दीन इस्लाम के मुख्तलिफ उमूर से आगही के लिए अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।